जीसस इंसान से पैदा नहीं हुआ, और रूह से पैदा हुआ, स्पिरिट ऑफ गॉड वर्जिन मेरी के पेट में आ गया। दूतों ने कहा तुम्हारे पेट में उद्धार करता है, उद्धार करता जन्मने वाला है, इस दुनिया का उद्धार करता, जो सबका पाप सबका बोझ उठाने आएगा। प्रेज लॉर्ड। ये झुक करके बैप्टिज्म लेते हैं, जब उठते हैं तो पवित्र आत्मा उतर आता है और आसमान खुलता है और ऊपर से आवाज आती है आसमान से, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जिससे मैं बहुत खुश हूं। ईसाई नजरिया तस्लीस का तस्वुर पेश करते हैं साइंसी बुनियादों पर पानी की मिसाल देकर, जो 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, यानी बर्फ, पानी और बुखारात की सूरत में। इसी तरह एक खुदा तस्लीस का हामिल खुदा है, बाप, बेटा और रुहुल कुदुस। क्या यह वजाहत साइंसी एतबार से दुरुस्त है? इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, हमें खुदा को ललकारना नहीं चाहिए, खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन हम खुदा का इम्तिहान नहीं ले रहे, हम इंसान का इम्तिहान ले रहे हैं। खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ आपका इम्तिहान ले रहे हैं। खुदा वादा करता है कोई भी ईसाई मोमिन जो मोहलिक जहर पिएगा वो मरेगा नहीं, वो अहल होगा दूसरी जुबानों में बात करने के। हम खुदा को नहीं आजमा रहे, खुदा तो बरहक है, वो देखेगा कि हर मोमिन बोल सकता है। हम तो आपको आजमा रहे, आप मोमिन है कि नहीं। अब सवाल की तरफ आते हैं बहन के, कई ईसाई हैं जो कहते हैं साइंसी एतबार से हम साबित कर सकते हैं तस्वुर तस्लीस, जैसे कि पानी 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, जैसे बर्फ, पानी और बुखारात। तो इस तरह से हम जानते हैं खुदा 3 सूरतों में है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। कैसे जवाब देंगे इसका कि ये साइंसी एतबार से दुरुस्त है? साइंसी एतबार से हम मानते हैं पानी 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, बर्फ, पानी और बुखारात। लेकिन साइंसी एतबार से हम ये भी जानते हैं पानी की अज्जाई तरकीब भी बरकरार रहते हैं। H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। अज्जाई तरकीब भी वही है और अज्जा भी वही रहते हैं, अलबत्ता हालत बदलती रहती है। खैर कोई बात नहीं, आइए परखें नजरिया तस्लीस को। तो नजरिया तस्लीस को बाप, बेटा, रूहुल कुदुस। हालत, वो कहते हैं हालत बदलती है, ठीक है, दलाल के तौर पे हम मान लेते हैं। क्या अज्जाई तरकीबी बदलते हैं? खुदा और रूहुल कुदुस तो रूह से बने हुए हैं, इंसान बने हुए हैं गोश्त और हड्डियों से, वो एक जैसे नहीं। इंसान मांगता है खाने को, खुदा को जरूरत नहीं खाने की, जिंदा रहने के लिए, वो एक जैसे नहीं है। और इसकी तस्दीक की है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद, हाँ खुद, लूका की अंजील में बाब नंबर 24 आयत नंबर 36 से लेकर 39 तक वो कहते हैं कि मेरे हाथ और पांव छुओ, मुझे परखो और देखो, एक रूह के हड्डियां और गोश्त नहीं होती। उन्होंने कहा मेरे हाथ और पांव छू कर देखो, मुझे परखो और देखो, एक रूह के गोश्त और हड्डियां नहीं होती। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और देखा और उन्होंने खुशियां मनाई और उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास कोई गोश्त खाने के लिए है? और उन्होंने दी भुनी हुई मछली और शहद के छत्ते का एक टुकड़ा और उन्होंने खाया, उनके यकीन के लिए कि वो खुदा थे। उन्होंने साबित किया वो खुदा नहीं थे, उन्होंने खाया, वो गोश्त और हड्डियों से बने थे, जबकि रूह के हड्डियां और गोश्त नहीं होते। ये साबित हुआ कि ये साइंसी एतबार से मुमकिन नहीं है कि बाप, बेटा और रूहुल कुदुस, बाप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदुस खुद खुदा है। और तस्वुर तस्लीस, लफ्ज तस्लीस कहीं भी नहीं पाया जाता बाइबल में। लफ्ज तस्लीस नहीं है बाइबल में, लेकिन ये कुरान में पाया जाता है। कुरान कहता है सूरत निसा सूरह 4 आयत 171 में, वला तक़ूलू सलासा, ना कहो 3 खुदा, इंतौ खैरुल लकुम, बाज आ जाओ ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तस्लीस यहां भी है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 73, जो कहती है कि लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु सालिसु सलासा, वो कुफ्र करते हैं, वो बेहुरमती करते हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह 3 हिस्सों में बटा है, वो 3 हिस्सों से मिलकर बना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि वो खुदा है। नजरिया तस्लीस कहीं भी नहीं है बाइबल में। सिर्फ एक आयत जो नजरिया तस्लीस के बहुत करीब हो सकती है, यह है यूहन्ना के पहले खत में बाब नंबर 5 आयत नंबर 7, जो कहती है कि आसमान का हिसाब रखने वाले 3 हैं, यानी बाप, कलमा और रूहुल कुदुस, और ये तीनों एक है। लेकिन अगर आप नजरसानी शुदा एडिशन देखें, जिस पर नजरसानी की 32 उलमा ने, ईसाई उलमा, बुलंद तरीन मुकाम रखने वाले, जिनकी 50 मुख्तलिफ मुआविन मजहबी फिरकों ने हिमायत की है, वो कहते हैं कि ये आयत बाइबल की पहले खत में यूहन्ना के बाब 5 आयत नंबर 7, ये है तहरीक शुदा, झूठ का पलंदा है और मन घड़त है, इसे निकाल फेंका गया बाइबल से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी दावा नहीं किया खुदाई का। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा बयान नहीं है पूरी की पूरी बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो।
اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 14 آیت نمبر 28 میں اس نے کہا میرا باپ مجھ سے عظیم تر ہے. یوحنا کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 29 میں میرا باپ سب سے عظیم تر ہے. متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 28 میں بھگاتا ہوں شیطانوں کو خدا روح کی طاقت سے. لوکا کی انجیل باب نمبر 11 آیت نمبر 20 میں خدا کی انگلی سے شیطان کو بھگاتا ہوں. یوحنا کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 30 میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا. میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا. جیسا کہ میں نے سنا ہے میں فیصلہ کرتا ہوں اور میرا فیصلہ منصفانہ ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا اپنی مرضی. کوئی بھی اگر کہتا ہے میں اپنی مرضی نہیں چاہتا خدا کی مرضی چاہتا ہوں وہ مسلم ہے. مسلم مطلب وہ بندہ جو تابع کر دے اپنے آپ کو اللہ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری نہیں بلکہ خدا کی مرضی. وہ مسلم تھے اور وہ تھے الحمدللہ ایک برگزیدہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے. ہم مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے معجزاتی طور پر کسی مرد کی مداخلت کے بغیر. ہم مانتے ہیں انہوں نے زندہ کیا مردوں کو خدا کی اجازت سے. ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے شفا بخشی پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو. ہم احترام کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک برگزیدہ پیغمبر کے طور پر خدا کے. لیکن وہ خدا نہیں ہے اور وہ تثلیث کا حصہ نہیں ہے. اس کا وجود ہی نہیں. قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے اللہ واحد ہے. اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. وہ لوگ بے شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے. حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے. تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے. مسیح ابن مریم تو ایک پیغمبر ہی تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں. دونوں انسان تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے. دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں. کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے. کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور اکثروں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے. جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. بلا شبہ وہ برا کرتے تھے. تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے. وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں. اے پیغمبر تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے. اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی. اور یہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے. اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا. پس اللہ نے ان کو اس کہنے کے سبب بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے
اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ مومنو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو حلال و طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 ناداروں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز آؤ گے؟ اور اللہ کی فرما برداری اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اب اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیا، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے حاصل کر سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، سو جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ مومنو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کے جانور نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چوپایا جسے تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر